قاری مستاق راہی صاحب جو آپ تمام حضرات کے سامنے نعت پاک کی شکل میں، کبھی حمد کی شکل میں، کبھی غزل کی شکل میں، کبھی تعریفی جملات کلمات کو آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کر رہے تھے اور دل کو گھما رہے تھے، اپنی محبت جگا رہے تھے، دل کو گھما رہے تھے، اپنی محبت جگا رہے تھے۔ یہی انسان کی فطرت ہے، یہی انسان کی فطرت ہے۔ خدا آباد رکھے ایسی محبت کو، ہم سب رہیں گے ایک ساتھ ہر ایک دن اسی فطرت کو انشاءاللہ۔ بہت خوب، اللہ جزائے خیر دے۔ اب آئیے، اب آپ کے سامنے ایسے جانے مانے شخصیات بلا تاخیر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ مولانا مظہر الحق صاحب پھر نگر بسریا سے تشریف لائے ہیں۔ آپ تمام حضرات کے سامنے میں ان سے دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، اپنی مواعظ حسنات سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ مولانا مظہر الحق صاحب۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اور حدیث کا محفوظ اور سناتے سناتے تھک چکے ہیں اور سنتے سنتے تھک چکے ہیں، اس لیے ہمارے عمل میں نہیں آ رہے ہیں۔ سننا کمال نہیں، سنانا کمال نہیں، عمل کرنا کمال ہے۔ عمل کرنا کمال ہے۔ تھوڑا آواز سے آواز ملائیے گا، آواز سے آواز۔ جب آواز سے آواز ملتی ہے تو ذہن تازہ رہتا ہے، آواز سے آواز نہیں ملتی ہے تو معصوم چھا جاتی ہے، نیند کا جھٹکا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جو بھی بات سنیں ان پر عمل کریں گے، ان پر عمل کریں گے۔ جب عمل کریں گے پھر کامیاب ہو کر کے جائیں گے۔ اس لیے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ سنتے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں اور سنتے رہیں گے۔ کیا قرآن میں؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ سنے ہیں کہ نہیں؟ سنے ہیں اور سناتے رہتے ہیں، اور بڑا بڑا موبائلوں میں ماشاءاللہ سنتے ہی رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس لیے سننا کمال نہیں، عمل کرنا کمال ہے۔ مولانا ولی رحمانی صاحب منگیری فرما رہے تھے کہ کتنا سناؤں، سناتے سناتے مسلمان انسون ہو چکے ہیں۔ عطا اللہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ اگر یہ قرآن سرسر کو سناتے تو سبا بن جاتا، یہ قرآن طغیانی کو سناتے تو طغیانی تھم جاتی، یہ قرآن پہاڑوں کو سناتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن یہ قرآن سنانے کے بعد انسانوں کو دل نہیں دہلتا، دل نہیں دہلتا۔ اس بنا پہ قرآن اور حدیث اور اللہ اور اللہ کے رسول کی رسی کو مضبوطی طور سے جب پکڑ لیں گے پھر کامیاب ہو جائیں گے، پھر کامیاب ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ ہم لوگ عمل کریں گے نا، انشاءاللہ۔ پہلی حدیث تفسیر سے نہیں، خلاصہ کرتا ہوں۔ پہلی حدیث علماء کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اور حدیث کا محفوظ ہے، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پہلی حدیث نمبر 5 تک سنائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا علماء کے بارے میں۔ آج علماء کو ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں اور علماء کی کیا قدر کرتے ہیں، علماء کی کیا اہمیت دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن کریم کے اندر اور حدیث
شریف میں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت اللہ رب العزت نے فرمایا اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفصیل بیان فرمایا کہ یہ اگر کوئی عالم کو برا بھلا کہتا ہے، پہلی حدیث بخاری کا، کہ اگر کوئی آدمی برا بھلا کہتا ہے تو وہ نافرمان ہے اور سب سے بڑا کی نافرمانی کرتا ہے، سب سے بڑا کی نافرمانی کرتا ہے۔ کس کا نافرمانی کرتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ دوسری حدیث اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، نفرت پھیلاتا ہے علماء کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ سے جنگ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جنگ کرتے ہیں جو علماء پہ برا بھلا کہہ رہا ہے، علماء کی احتیاط سے۔ تیسری حدیث اللہ تبارک و تعالی نے اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی علماء کے اوپر کوئی اہمیت ڈال رہا ہے، کوئی علماء کے اوپر کوئی وہ طور طریقہ چلا رہا ہے، وہ رجوع کرتا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمان ہے اور بالکل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہے اور اللہ بھی ناراض ہے۔ اگر اللہ ناراض ہے تو ان کو برباد ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، برباد ہونے میں کوئی شک نہیں۔ چوتھی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو علماء ہے اس قدر زور و شور کرتا ہے کہ یہ علماء نفرت پھیلاتا ہے، یہ علماء اس طریقہ سے بول رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ منافق ہے، مسلمان نہیں ہے۔ چوتھی حدیث وہ منافق ہے، مسلمان نہیں۔ پانچویں حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی علماء کے اوپر ظلم زیادتی کر رہا ہے، دل ہے کوئی پتھر کا سل نہیں ہے، تھوڑا اپنی دلوں کی کان سے سنیں اور علماء کی عزت کریں۔ علماء کیا ہے؟ علماء کے اوپر جو علماء کی عزت نہیں کرتا، علماء کی احتیاط نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ دنیا میں ظالم بادشاہ مسلط ہوگا اور قحط سالی آئے گا اور مہنگائی ہوگی اور دشمن کے حملے پیدر پہ ہوگا، دشمن کے حملے پیدر پہ ہوگا۔ اس ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ حضرت ولی رحمانی صاحب انگری لکھا ہے کتاب میں کہ یہ ملک جو آزاد ہوا ایسے نہیں ہوا، 52,000 علماء کو پھانسی دیا گیا اور 3,000 قرآن کے نسخے جلائے گئے اور 10,000 سے زیادہ مدرسے اور مسجدوں پہ بلڈوزر چلایا گیا۔ اس کے بعد یہ دیش آزاد ہوا۔ آج ہم لوگ نفرت پھیلاتے ہیں۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدینے کے گلی سے گزر رہے تھے اور جب گزرا تو سب سے زیادہ سخت دشمن اسلام کے خلاف ابو جہل تھا۔ کون تھا؟ ابو جہل۔ تھوڑا کان سے سنیے گا، مچلتے ہیں اور وہ زور شور سے آتے ہیں، لیکن تھوڑا کان سے سن کے دل میں بسا کے تقریر سننے والے لوگ 3 طبقے کے ہوتے ہیں۔ صرف تقریر سننے والے لوگ، یہ ایک ایسا طبقہ ہوتا ہے کہ میں جا کر کے دیکھوں گا کہ وہاں پہ کس طریقہ سے سمیانہ سجایا ہے یا نہیں سجایا ہے، کس طریقہ سے وہاں مائک لگایا ہے، یہ دیکھنے کے لیے آتا ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جاتے ہیں وہاں پہ دیکھیں گے کتنا بڑا مجمع لگا ہے، کہاں کہاں سے علماء آیا ہے، کیا کیا باتیں ہو رہی ہے۔ تیسرا وہ لوگ ہوتا ہے جو وہاں جا کر کے دین کی بات سنیں گے، چاہے وہ قرآن اور حدیث کے بات کہے گا، چاہے اس کی آواز سریلی ہو یا نہ ہو، ان کی بات سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ سب سے بہترین آدمی
یہ ہے کہ جو لاسٹ والے جو یہ کہتا ہے کہ دین کی بات کہے گا اور اس کو سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ ہم لوگ عمل کریں گے انشاءاللہ، اور علماء کی نافرمانی کریں گے، علماء کی نافرمانی بھی کریں گے۔ اس لیے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے گلی سے گزر رہے ہیں اور ابو جہل 12 آدمیوں سے لے کر کے راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ ابو جہل نے اور 12 آدمیوں نے شراب پی رہا ہے۔ کیا پی رہا ہے؟ شراب پی رہا ہے۔ اسی راستے سے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں۔ ابو جہل نے دیکھا اور 12 آدمیوں سے کہنے لگا کہ یہی محمد ہے، یہی صادق امین ہے، انہی کے اوپر قرآن نازل ہوا، اور سب نے ہنسنا شروع کیا اور مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اور جب آگے بڑھا اور جب ہمارے نبی نے آگے بڑھا تو یہ 12 آدمیوں نے اور ابو جہل نے ہمارے نبی کے بدن پہ پتھر مارنا شروع کر دیا، اور پتھر مارتے رہا تو ہمارے نبی نے پلٹ کے کہا اے ابو جہل تو کیا چاہتا ہے؟ اے ابو جہل تو کیا بول رہا ہے؟ کہنے لگا ادھر آؤ، اس بنا پہ آپ محمد ہے، آپ صادق امین ہے، تھوڑا کان سے سنیں، اس لیے کہ تقریر سنتے ہیں لیکن دل بہلا دیتے ہیں، اس لیے کہ قرآن سنتے ہیں لیکن دل بہلاتے ہیں، اس لیے دل میں جماتے نہیں ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارکان یہ صرف زبان پہ ہے، دل میں نہیں ہے۔ اگر دل میں آ جائے گا تو انشاءاللہ دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ آخری نبی آئیں گے۔ تو کیا کہا؟ جب آپ نبی ہیں، آپ پہ قرآن نازل ہوتا ہے، آپ صادق امین ہے، میں ایک چیز بتاتا ہوں، وہ اگر تم بتا دو گے تو میں سچ میں مانوں گا کہ تو نبی ہے۔ کہنے لگا بتاؤ کیا ہے؟ اور اتنا بری طریقہ سے ابو جہل نے پیش آیا ہمارے نبی کے ساتھ اور گالی گلوچ دینا شروع کیا اور کہا تم پیچھے گھوم جاؤ، اور پیچھے گھومنے کے بعد 12 کے 12 آدمیوں نے اپنے اپنے ہاتھوں میں کوئی کنکر اٹھایا، کوئی پتھر اٹھایا، کوئی کھجور کے چھالے لیا، کوئی کھجور کا پتا لیا، کوئی لکڑیاں لیا، اور 12 آدمی کھڑے ہو کر کے کہنے لگا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ محمد ہیں، آپ صادق امین ہیں، آپ پہ قرآن نازل ہوتا ہے اور آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، آپ جبرائیل علیہ السلام سے بات کرتے ہیں، میں جانتا ہوں، اور یہ آپ نے دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نبی ہوں۔ اگر آپ نبی ہیں اور حقیقت میں نبی ہے تو یہ 12 آدمی کے ہاتھوں میں اور مٹھیوں میں یہ کیا ہے یہ بتا دو گے تو میں ایمان لے آؤں گا، اور یہ کہیں گے کہ سچ میں یہ صادق امین ہے، یہ سچ میں نبی ہے، اور یہ بتا دو۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانا شروع کر دیا، مسکرانا شروع کر دیا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کہنے لگا اے ابو جہل جو آسمان کی بات بتاوے وہ یہ مٹھی میں کیا ہے یہ خود ہی بتا دیں گے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کہنے لگا یہ خود ہی بتا دیں گے۔ کہا کیا ہے بتا تو دو، کیا ہے اس میں؟ کہنے لگا اس کے ہاتھ میں حقیقت میں جو بتلایا، کہا اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، اور فرمایا اور 12 کے ہاتھ حرکت کرنا شروع کر دیا۔ حرکت جب یہ حرکت کرنا شروع کر دیا تو کہنے لگا ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ابو جہل یہ آپ مٹھی تو کھول دو، اب یہ خود ہی گواہی دینے والا ہے کہ محمد کون ہے، اور خود ہی گواہی دینا شروع کیا اور خود ہی بولنا شروع کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کہنے لگا جب یہ پتھر نے خود اپنی زبان سے اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خود یہ لکڑی نے اقرار کر لیا ہے، خود یہ کھجور کے چھلکے نے اقرار کر لیا ہے، اور 12 کے 12 آدمی مسلمان ہو گیا، ایمان میں قبول کر لیا، ایمان میں داخل ہو گیا، اور کہنے لگا کہ جب یہ 12 کے 12 ایمان میں داخل ہو گیا تو ابو جہل ایمان نہیں ہے۔ ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو آ گیا، ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے
फौरन कुरान के अंदर सूरत नासिल फरमाया और कहने लगा, अल्लाह ये 12 के 12 को तो ईमान में ले आया, अपने इनकी हिदायत का फैसला कर दिया। ये एक मक्के की चौधरी, एक मक्के के सरदार, वो ईमान नहीं लाया। क्या वजह था? अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और कहा कि जाकर के कुरान में सूरत एक तमाचा के जैसा लगाया और कहा कि अबू जहल के बारे में न तो अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों पर फैसला किया है हिदायत का और न कभी उनकी फैसला होगा हिदायत का, इसलिए ये ईमान नहीं ला सकता अबू जहल ने, और जिनके लिए फैसला हो चुका था वो 12 के 12 ईमान। बोलिए सुभान अल्लाह। 12 के 12 ईमान ले आए। जो पत्थर ने पढ़ के ईमान में दाखिल करवा दिया। हम लोग भी ईमान वाले हैं ना? कितने लोग हैं कि ईशा की नमाज पढ़े होंगे? अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। पढ़े हैं ईशा की नमाज? पढ़े हैं इंशाअल्लाह। पांचों कुछ लोग पढ़े हैं, कुछ नहीं पढ़े हैं कुछ लोग, इसलिए कि अहमियत मालूम नहीं होता, इसलिए कि जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं है, इसलिए कि हम उस पर अमल नहीं करते हैं, इसलिए कि हम कुरान को दिल में बसाते नहीं है, इस बिना पे हमें यकीन नहीं होता कि अल्लाह दे रहा है, इस बिना पे हमें यकीन नहीं होता कि अल्लाह के रसूल जो सच्ची हकीकत में दिखलाया। अगर इस तरीका है, हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह बिन उबई को अपने मुंह की लुआब उनके मुंह में डाला, उनसे प्यार किया, उनसे मोहब्बत की, जबकि उनका जनाजा पढ़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा मोहम्मद उनसे जितना प्यार करना है कर लो, लेकिन ये जन्नत में नहीं जा सकता। वजह क्या था? कुछ तो वजह होगी। अच्छा हम लोग सोचते हैं जन्नत खरीद लिए हैं, जन्नत खरीद लिए हैं, डायरेक्ट जन्नत में चले जाएंगे। हमको कौन कह रहा है? जिसको जाइए दावत देने के लिए क्या कहेगा? अपना खुद पढ़िए ना, मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं उससे क्या मतलब, आप अमल कर रहे हैं अपने लिए हम कि हमारे लिए कर रहे हैं? ऐसा जवाब निकाल रहा है जिस तरीका के जवाब निकाल रहा था करबला के अंदर, और कहा था कि ऐ मुल्ला, ऐ कह रहा था इमाम ऐ हुसैन तू पढ़ ले, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं। आज वही तरीका आ रहा है, आज कहा जाता है मुल्ला मौलवी जमात के अमीर तू पढ़ ले, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस बिना पे वो आवाज निकाला था करबला के अंदर। अगर नमाज माफ होती तो अहले करबला को पहले माफ होता, लेकिन जब उनको माफ नहीं है तो हम लोग कौन सा खेत का मूली है कि सोते रहेंगे और बैठते रहेंगे, जिंदगी भर से कमाते कमाते थक जाएंगे, लेकिन ये नमाज की पाबंदियां हमारी जिंदगी में नहीं आएगा। क्या कर सकते हैं? एक शख्स था और कहने लगा बेटा जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो मेरा जनाजा पुरानी कब्र में दफन करना, पुरानी कब्र में दफन करना। तो उसका बेटा ने कहा कि अब्बा नया मुर्दा नया कब्र में जाता है, पुरानी में नहीं जाता। कहने लगा इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर मैं पुरानी कब्र में दफन होगा, जब फरिश्ते आएंगे सवाल के लिए जवाब के लिए, तो उस वक्त हम ये जवाब देंगे कि हमसे तो सवाल जवाब करके चले गया, क्या तुम बार बार आ रहे हो सवाल करने के लिए? यही जवाब देना पड़ेगा, यही जवाब सोच लिया है। ऐसा जिंदगी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया फमन यअमल मिस्काल जर्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल जर्रतिन शर्रन यरा। एक एक जर्रा का हिसाब लेगा, एक एक जर्रा का छोड़ेगा नहीं। इसलिए अगर छोड़ने का होता तो 7 साल के हजरत इब्राहिम बिन अदहम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और वो जाकर के बकरियों की जंगल में जाकर के बकरियों चरा रहा है, और चराने के बिना पे 3 दिन तक वही रोता रहा। उसकी मां ने ढूंढने के लिए गया और कहने लगा यहाँ पे इब्राहिम बिन अदहम आया है, और कहने लगा ये जंगल में मैंने 3 दिन से रोने की आवाज सुन रहा हूँ। कहने लगा कि ये 3 दिन से आवाज सुन रहे, क्या हो गया? इब्राहिम बिन अदहम यहाँ पे रो रहे हैं। और वहां पहुंचा, कहने लगा बेटा क्या वजह है कि तू 3 दिन से भूखे और प्यासे ये जंगल में रो रहा है? कहने लगा माँ अगर तू ये जन्नत की बशारत दे रही है तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ, नहीं तो यहाँ से नहीं जा सकते। अल्लाह अकबर। क्या खूबियां थी, क्या खूबियां थी। आज हम लोग पूरे
बचपन में तो बचपन है, जवानी में जवानी है, बुढ़ापा में बिल्कुल ही कमजोरे बन चुके हैं। नमाज पढ़ने की हिम्मत नहीं होती, ताकत नहीं होता कि नमाज पढ़ सकते हैं। क्या नमाज माफ है? नहीं हो सकता नमाज माफ। इसलिए नमाज को अच्छी तरीके से पकड़ ले, अल्लाह के रस्सी को और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दामन को सच्ची तौर पर पकड़ ले। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, फ़अलहमहा फुजूरहा व तक़वाहा। अल्लाह तबारक व तआला ने खुले तौर पर बयान किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुले तौर पर कह रहा है कुरान करीम के अंदर और इरशाद फरमा रहे हैं कि ये तक़वा को ढूंढना पड़ेगा, इख्तियार करना पड़ेगा। ये तक़वा कहाँ मिल रहा है? ये जो जितने भी चीजें हो रहे हैं, जितने भी झूठ गिनते आ रहे हैं, चुगलियां आ रही है, ये अपने आप हमारे दिलों के अंदर आता है, ढूंढना नहीं पड़ता। ये तक़वा को इख्तियार करना पड़ेगा, ये तक़वा को ढूंढना पड़ेगा, ये इखलास को ढूंढना पड़ेगा, ये लायक को ढूंढना पड़ेगा। इसलिए कि ये चीज ये हमारे अंदर नहीं है, ये ढूंढना पड़ेगा। कहाँ है? इनको ढूंढना पड़ेगा। इस तरीका से जिंदगी नहीं कटता, जिंदगी नहीं करता है। इसलिए जिंदगी बसर करने के लिए हमारे आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दामन को थाम ले, कामयाब होकर के जाओगे। अगर दामन थाम करके नहीं जाओगे, नाकाम होकर के जाओगे। और इस तरीका से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह हदीस के अंदर भी हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि क्या फरमाया हदीस के अंदर, क्या फरमाया कुरान के अंदर, वो अपने कान में सुन के दिलों में बसा लेंगे और फिर कामयाबी होकर के जाएंगे। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल अपने आप की जिंदगी कमाते कमाते थक जाए। अगर इस तरीका से होगा तो बिल्कुल हम नाकाम होकर के जाएंगे। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया और हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन जब वो हमारे उम्मत में पहचाने जाएंगे, जब कल क़यामत के दिन हमारे उम्मत में पहचाना जाएगा कि ये हम मोहम्मदी है, ये मोहम्मद बन के आया है, मोहम्मदी तौर तरीका पे आएंगे, उनको हमारे नबी ने अपने हाथों से जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करेंगे। और जो उस तरीका से नहीं अपना के जाएंगे वो उनकी तरफ मुंह नहीं कर सकता, उनकी तरफ चेहरा पलट के देख नहीं सकता है। इसलिए नमाज को इंशाअल्लाह अच्छी तौर पे पकड़ना है। इंशाअल्लाह पांचों टाइम नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पर बोलिए इंशाअल्लाह पांचों टाइम नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मुझे टाइम उतना नहीं दिया है, 10 से 15 मिनट का मुझे टाइम मिला है, इसलिए मैं अपना बयान खत्म कर रहा हूं। इसलिए नमाज, हाथ उठाए कौन कौन इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। मौत के शाम से लेकर और हश्र तक इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह।